نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم درود پاک پڑھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وبيته وأصحابه وبارك وسلم عليه وسلم. محترم حضرات، ہم سب لوگ بقیت السلسل حضرت الحاج مولانا سید شاہ محمد عماد الدین قادری رحمت اللہ علیہ کے صفات میں یہاں آئے ہیں. انیس جماعت ثانی حضرت کا وصال حضرت تاج العارفین قدس سرہ العزیز کا بھی تاریخ وصال یہی ہے، اور اپنی تاریخ میں تاج العارفین نے حضرت کو بلایا. حضرت تاج العارفین کی جو عمر شریف 92 سال ہے، وہ عمر شریف بھی آپ نے پائی. بزرگوں کو جب کسی بزرگوں سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، نسبت ہو جاتی ہے، تو ہر طرح کی نسبت اس سے مکمل. پھر خانقاہ شریف میں حضرت تاج العارفین کی عرس کے ساتھ فاتح ثانیہ میں حضرت عماد الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کل شریف ہوتا ہے. اپنے خانقاہ میں معمول ہے جن کا پرسوں عرس تھا حضرت تاج العارفین کا، عصر کی نماز کے بعد چادر پوشی ہوتی ہے. مانیہ خانقاہ بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ حضرت کا عرس کب ہے. عصر کے بعد چادر پوشی ہوتی ہے. چادر پوشی کے بعد آگے صحن خانقاہ میں حضرت مخدوم شمس الدین دین ثانی قدس سرہ العزیز کا فاتحہ ہوتا ہے، اور خصی کے گوشت کا کباب بنایا جاتا ہے، روٹی دی جاتی ہے، اس کو تقسیم ہوتی ہے. اس کے بعد شیریں چائے پیش کی جاتی ہے. پھر عشاء کی نماز کے بعد فطور ہوتا ہے، اور پھر 1 گھنٹہ محفل سماع ہے. پھر 20 تاریخ کو 11 بجے محفل سماع ہے، اور 12:30 بجے بالکل حضرت کا عرس اختتام ہو گیا. پھر رات کو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا کل شریف تھا. 21ویں شب کی مناسبت سے جو مہانہ کل ہوا. تو بزرگوں، حضرت تاج العارفین نے اپنی خانقاہ میں سب سے بڑا عرس نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا. فرمایا کہ سب سے بڑا عرس خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر عام جب شروع دور تھا، حضرت نے عرس قائم کیا تو اپنے علاقے محلے کے غیر مسلموں کو سوکھا اناج آپ تقسیم کرتے. لنگر شروع دور میں 1-2 سال جو ہے گوشت کے ساتھ ربیع الاول شریف ایک بزرگ کی تشریف آوری ہوئی، وہ مخصوص وظیفے میں اور ترک حیوانی جلالی گوشت نہیں کھاتا. خانقاہ شریف میں ان کی تشریف آوری ہوئی. خانقاہ سے جب وہ جانے لگے تو ایک کاغذ کے ٹکڑے میں حضرت تاج العارفین کی خادم سے کہا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ان کو پہنچا. روانہ حضرت بن مجیب کو کاغذ کا ٹکڑا ملا. کہا کہ آپ کے خانقاہ میں آئے، حاضری عرس کی تقریبات میں شرکت ہوئی، صرف لنگر سے محروم، چونکہ مخصوص وظیفے میں ہے گوشت اور آپ کے لنگر اور حضرت نے فرمایا اپنے ماننے والے سے، حضرت ابن مجیب نے کہا ربیع الاول شریف کی 11-12 تاریخ کو ہم کو تم دے دو، یعنی تمہاری شرکت کیا ہو جائے، 11-12 تاریخ ہم کو دے دو اور سال بھر کی تمہاری ساری پریشانی ہم دے دیں.
ساری پریشانی تو محبت عقیدت کے ساتھ یہ سلسلہ چلا اور انشاءاللہ الرحمن چلتا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے۔ اس سے پاک ان کا ہو رہا ہے نبی الاول شریف احتمام کے ساتھ، پھر اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ربیع الثانی سلسلہ قادریہ کے بہت ہی بڑے سرخیز بزرگ ہیں حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ہندوستان آپ کی تشریف آوری ہوئی، ہندوستان آنے کے بعد خانقاہ مدینہ پھلواری شریف آپ کے ساتھ خانقاہ نیازیہ بریلی شریف کے بزرگ حضرت شاہ نیاز بریلوی بھی ساتھ تھے۔ پٹنہ آئے، پٹنے میں حضرت مخدوم منم پاک آپ کے ساتھ ہوئے، بارگاہ عشق حضرت عشق قدس العزیز وہ بھی ساتھ ہوئے، پورا قافلہ خانقاہ مدینہ پھلواری شریف حضرت پیر مجید کے زمانے میں جو اہتمام کرنا تھا، جو استقبالیہ دیا گیا، کھانا پیش کیا لگایا گیا، کھانے سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ قادری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قادریوں کا مشرب محفل سما تو نہیں ہے، لیکن کھانا تو آپ یہاں بہت عمدہ ہوا ہے، لیکن اس کھانے کی غذا سما ہے۔ تو حضرت تاج العارفین نے فوراً شیخ العالمین کو حکم دیا کہ فوراً کہیں سے قوال کا انتظام کیا گیا، اور فوراً قوال کا انتظام کیا گیا، اور حضرت عبداللہ قدس العزیز یہ مجلس میں، کیونکہ سلسلے قادریہ کیا گیا، یوں سمجھ لیجیے کہ ہندوستان میں سلسلہ لانے والے حضرت کا مزار حضرت غوث پاک کے تیسرے یا چوتھے سلسلے میں آپ آتے ہیں، جیسے حضرت شاہ محمود قادری رحمۃ اللہ علیہ کا غوث پاک ہم رہا ہے، ان کے والد قمر طلعت دھرم سے شاہ قمر طلعت ابھی جمعرات کے دن آپ کا ہوا، قمر گنج میں بھی ہوگا، اور جمعہ کے دن جو ہے کمروا گاؤں میں ہوگا۔ تو حضرت غوث پاک سے سلسلے کی اجازت دینے میں 4 واسطے سے حضرت، یعنی 4 بیچ میں 4 ہی فاصلہ ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی غوث پاک کا زمانہ کہاں ہے، حضرت شاہ محمود قمر طلعت کا زمانہ کہاں ہے؟ تو حضرت شاہ محمود قمر طلعت قدس العزیز نے حضرت عبدالعزیز الباقی قدس العزیز سے جو اجازت لی، اللہ تعالیٰ نے کو 700 سال سے زیادہ عمر عطا کی، 700 سال سے زیادہ عمر عطا کی، جس نسبت سے غوث پاک میں 2 ہی شخص ہیں اور اس کے بعد اجازت دی۔ اس طرف سے بھی خانقاہ عالم بنام جب بخاری شریف گئے، سلسلے قادریہ کی نسبت اجازت، حدیث کی اجازت پہنچی۔ بہت سارے طرق ہیں، اہل علم اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اب اور بات یہ رہی کہ ہم اور آپ بزرگان دین جو اہل تقویٰ ہیں، انہوں نے کبھی اپنی کو شہرت کے راستے میں نہیں ڈالا، شہرت کے اس پر نہیں ڈالا کہ ایسا کرنا ہے ویسا کرنا نہیں کیا۔ اب ہندوستان میں ہزاروں خانقاہیں ہیں، آپ دیکھیں اس کا مطالعہ کریں، سلسلے نقشبندیہ کو دیکھیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ہمارا جانتے بھی ہندوستان میں بھی بہت ایسے بزرگ ہیں۔ پانی پت کی سرزمین میں بزرگ کا مزار ہے جو حضرت خواجہ بزرگ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، آپ کو معلوم نہیں۔ تو اب اگر ہم یہ کہیں گے کہ فلاں ایسا ہے کہ فلاں اولیاء کرام توہین اولیاء انسان اولیاء کرام کا توہین کر لے یا کسی نسبت سے کسی اولیاء کو نہیں جانتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت بشر حبیب کو کتنے لوگ جانتے ہیں، حضرت جنید بغدادی کو کتنے لوگ جانتے ہیں، حضرت سیدی سقطی کو۔ تو جو لوگ اس سے واقفیت حاصل ہے وہ جانتے ہیں، جن کو واقفیت حاصل نہیں وہ نہیں جانتے۔
تو بزرگوں سے ادب اور احترام، اس سے رشتے مضبوط اور نسبت سب سے بڑی چیز ہے. اس نسبت کو ہم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں کامیابی عطا کرے گا. بزرگوں کا فیضان ہم پر جاری ہوگا. فیض لینے کے لیے محبت کو آگے رکھنا ہوگا. فیض ایسے نہیں ملتا. اب ہم جاتے ہیں اجمیر مقدس پہنچتے کرتے کہ ہم کو نہیں ملا، فیضان نہیں جاری ہوا، ہم کو فائدہ نہیں ہوا. نہیں، فائدہ ہوتا ہے لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. حضرت راج مولانا سید شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے ایک مرید آئے اور فرمایا کہ حضرت آپ کو ہم نے خط لکھا تھا، چھوڑ دیجیے، آپ کو ہم نے خط لکھا تھا لیکن خط کا جواب نہیں ملا. اس شخص نے کہا کہ کام ہو تو کہا کہ کام ہو گیا تو ہو گیا. اب ہم سب کا خط لکھتے رہے، وقت بربادی کرتے ہیں، بغیر کام بھی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ والوں سے عقیدت سب سے بڑی چیز ہے. بغیر عقیدت کے انسان کو کامیابی کے تعلق سے بھی ایک مفتی صاحب کا فتویٰ ظاہر ہوا تو خانقاہ عالم پناہ مجیبیہ فلواری شریف نے اس کا بہت ہی مثبت انداز میں جواب بھی ان کو دیا. ان سے گفتگو ہوئی. ہمارے حضور صاحب سجادہ حضرت مولانا سید شاہ محمد آیت اللہ قادری دامت برکاتہ عالیہ والقدسیہ نے کہا کہ ہمارے خانقاہ میں جو مزارات میں چادر پیش کی جاتی ہے یہ سال بھر میں جمع ہوتا ہے، اور سال بھر جمع ہونے کے بعد اس خانقاہ کا معمول ہے کہ سال میں ایک بار اس کا ٹینڈر نکلتا ہے چادر کا. چاہے 1 لاکھ آئے، 2 لاکھ آئے، 3 لاکھ آئے، اس چادر سے رقم آنے کے بعد اس رقم کو خانقاہ کیا کرتی ہے؟ تو حضرت نے بتایا کہ ٹھنڈک کے موسم میں اس پیسے سے کمبل خرید کر کے غریبوں کو دیا جائے. سبحان اللہ. رمضان میں افطار کر دیا جاتا ہے. سال میں جب جب غریبوں کو ضرورت ہوتی ہے تو اس مفتی صاحب نے کہا کہ تب تو چادر چرانا مستحضر ہو گیا. وہ چادر چڑھانے کے قائل نے کہا کہ مستحسن ہو گیا. تو ہمارے حضرت نے کہا کہ پھر آپ اس پر ایک فتویٰ لکھیے. تو پھر کہنے لگے نہیں یار. کہا کہ نہیں اور کیا ہے. اور خانقاہوں کو دیکھیے جہاں خلوص ہے، خلوص کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. خانقاہ کی بنیادی ہی خلوص پر ہے. سبحان اللہ. خلوص پر ہم کام کر رہے ہیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں اور خلوص کے ساتھ چل رہا ہے. چاہے 2 ہی آدمی ہو، اب ہزاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے. ان کے محفل میں نہیں جانا ہے، اس کے پروگرام میں شرکت نہیں کرنی ہے، ان کی تقریر نہیں سننا ہے، ان کی گفتگو کو نہیں سننا. گفتگو سنیں گے نہیں تو جانیں گے کیسے؟ آپ نے تو جانا ہی نہیں. ہم نے ایک صاحب کو ایک کتابیں دی، خانقاہ کی تصنیف تھی، اس نے اسے پلٹا الٹا دیکھا، اس کے بعد ہم کو کہا ہم کہ اس کے پیسے بھی نہیں لگیں گے، فری میں آپ پیسے بھی مت دو. لیکن تھوڑا ادھر دیکھا کہ حضرت ہم چلے اور کتاب رکھ کے چلا گیا. دیکھا ہی نہیں. کہا کہ اس کتاب کو پڑھنا بھی گناہ ہے. خانقاہ عالم پناہ مجیبیہ فلواری شریف کے قادرین کی تحریر ہے تو پڑھنا گناہ ہے. کتاب پڑھنا کیسے گناہ ہے؟ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کے اندر کمی ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دل دیا ہے، اس دل میں ہم سارے علماء کو دیکھیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، رات دن کو دیکھیں، چلنے کو دیکھیں. آپ صبح شام دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا چلتا ہے، یہ کیسے چلتا ہے، وہ کیسے رہتا ہے، وہ کیسے گفتگو کرتا ہے، اس کی باتیں کیسے ہوتی ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہے. اس چیز کا آپ ملاحظہ نہیں کرتے، فوراً آپ چلے جاتے ہیں کہ بات ایسی ہے، وہاں لمبی باتیں ہو رہی ہے، اس طرح کی تقریریں ہو رہی ہے، اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، اس طرح وہاں کہا جا رہا ہے، وہاں بدنام کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے. لیکن عملی دنیا میں لا کر کے وہ دیکھیں گے کیسے بدنام کیا جا رہا ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو الٹ کر کے دیکھیں، وہاں دیکھیں کہ نبی پر پتھر برسائے گئے، گالیاں دی گئی، اجڑیاں پھینکی گئی، طائف کے میدان میں ہلان کیا گیا. اور نبی نے فرمایا اللہم اہد قوم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں ہدایت دے، نہیں جانتے کس راستے میں ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. کیا دیوبندیوں نے جو کام کرنا منع کیا ہے کہ ہمارے یہاں وہ کام بند ہو گیا ہے؟ کیا ہم نے میلاد کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے چادریں چڑھانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا احادیث پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ نہیں. معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملاقات کرنے میں صرف ہم ہی ملاقات تھوڑی کرتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ ملاقات کرتے ہیں. مولانا توقیر رضا دیوبند گئے
مرغا کا ران بھی کھایا دسترخوان میں، اس کے سارے ثبوت یوٹیوب میں آپ سرچ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب ایک صاحب سے ہم نے کہا تو کہا کو خاندان سے نکال دیا گیا، یہ مسئلے کا حل تھوڑی ہے کہ خاندان سے نکال دیا گیا، کیسے نکالا گیا؟ غلطی کیا تو خاندان سے نکال دیا، نہیں، وہ کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو رشتے کو اس کی تحقیق کرنی ہوگی، اس پر کرنا ہوگا۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ حضرت مولانا سید شاہ احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ جب تک جمعیت العلماء کے صدر رہے، دلی پہنچتے تھے، ریلوے اسٹیشن میں آپ اترتے تھے، سب سے پہلے آپ کی گاڑی حضرت محبوب الہی نظام الاولیاء کی ہے۔ آپ کہتے تھے کہ ہماری گاڑی وہاں جائے، وہاں فاتحہ پڑھے، مہرولی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہاں، تو اپنے اکابرین کا یہ معمول رہا، ملاقاتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، لیکن اس کے عمل کو کبھی نہیں لیا ہے۔ خانقاہ مجیبیہ پھولواری شریف کا آپ دیکھیں، حضرت تاج العارفین کے زمانے میں جیسے عرس ہوتا تھا، زیارت شریف ہوتی ہے، مبارک کی زیارت ہر مہینے میں ہوتی ہے، اب اس کے لیے ایک چھوٹا شامیانہ لگتا ہے، کون لگائے گا؟ جو خاندان لگا کے آ رہا ہے وہی لگائے گا، دوسرا خاندان نہیں لگائے گا۔ اس کے لیے بھی خانقاہ کے بغل میں جو خاندان ہے اس کو زیارت کا وہ شامیانہ لگانا ہے، اس کے لیے چادر لگانی ہے، اس مشرق کو وہاں خلوت سے لے کے آنا ہے، پھر اس کو اٹھانا ہے۔ وہ خاندان ابھی تک 400 سال سے وہ خدمت کر رہا ہے۔ اب موہوار کی زیارت کے بستہ دینے جانے کے لیے جانا ہے، ظہر کی نماز کے بعد ہی زیارت ہوگی ہے، یہ نہیں کہ آج ظہر کے بعد ہو گیا تو کل عصر کے بعد ہے، پرسوں اگلے مہینے میں جو مغرب کے بعد، نہیں، ہمیشہ معمول ہے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو جو زیارت ہو گئی تو ظہر کی نماز کے بعد، اور اس دن ظہر کی نماز دیر سے۔ اب نماز پڑھی گئی تو نماز پڑھتا ہے تو بے وضو پڑھتا ہے کہ وضو کر کے پڑھتا ہے؟ وضو کے ساتھ۔ لیکن جو زیارت کا بستہ لانے جائے خلوت شریف میں جب داخل ہوگا تو اس کے ہاتھ دھلایا جائے، ہاتھ سے دھلایا جا رہا ہے، وضو کر کے نماز پڑھ کے مکمل طہارت کے ساتھ نبی کی زیارت کے بستے کو لانے کے جا رہا ہے۔ لیکن اہتمام دیکھو کہ کہیں مسجد کے صحن میں ہاتھ لگا ہے کیسا ہے نہیں ہے، کہیں گھر کو گمان لگ جائے تو خلوت شریف میں اس بستہ لانے والے کا ہاتھ کو پھر پانی سے دھلایا جا رہا ہے تاکہ اور کوئی چیز نہیں، سب سے مقدم ہے۔ اور خانقاہ کا ہر فرد چھوٹا بچہ بڑا ہو سب ہو، اس دن سب لوگ دلہا بن جاتے ہیں کہ نبی کی مبارک کی زیارت کرنی ہے۔ اگر سجنا ہے تو نبی کے لیے، اور دنیا والے کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ نبی کی مبارک کی زیارت کرنی ہے۔ خانقاہ والوں کا معمول ہے حج بیت اللہ کو جا رہے ہیں، روضہ نبی میں زیارت کے لیے جانا ہے، تو کمرہ میں جہاں ہوٹل میں ٹھہرے ہیں غسل کرنا ہے، کپڑے تبدیل کرنا ہے، خوشبو لگانی ہوگی، قلب کی صفائی کرنی ہوگی، دل کو صاف کرنا ہوگا، اور اپنے علم کے میدان کو وسیع تک پھیلا دینا ہوگا۔ جو نبی کا کام تھا، جو خلفائے راشدین کا کام تھا، جو اکابرین کا کام تھا، حضرت خواجہ بزرگ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء نقشبند کا کام ہے، سلسلے قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، جمالیہ، تیموریہ، شتاریہ، یہ سارے سلاسل ہیں، سب کی جو ہے نگاہیں ایک ہی چلتی۔ سمندر چل رہا ہے، پروان کا پانی مہنندہ میں جا کے گرا، اور مہنندہ جو ہے کوسی میں جا کے گر جائے گا، کوسی جو ہے گنگا میں گرے گا، اور گنگا جا کے سمندر میں جائے گا۔ یعنی ہر دریا کو ادھر سے ادھر سے جوڑنا ہے۔ قادری سلسلہ ہے، خانقاہیں 50 ہوں، لیکن سب کو سلسلے قادریہ میں غوث اعظم تک پہنچا۔ اس ندی میں جا کر کے ملنا ہوگا، اس سلسلے میں پرورش ہونا ہوگا۔ ہم ادھر سے ادھر پھرتے رہیں گے لیکن سلسلہ وہاں جا کے موجود ہوگا، اس عظیم بحر میں جا کے شامل ہونا ہوگا جہاں کوئی کام نہیں چلے گا، بلکہ سلسلے عالیہ، قادریہ، سہروردیہ، جمالیہ، تیموریہ، نقشبندیہ، یہ سارے سلاسل کو جس کو غوث پاک سے نسبت ہے وہاں سے چل رہا ہے، جس کو حضرت شہاب الدین سہروردی سے وہاں سے ملا ہے وہاں سے چل رہا ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبندی سے چل رہے ہیں وہاں سے چل رہا ہے، حضرت خواجہ منشا دینوری، ابو اسحاق شامی چشتی سے سلسلے چشت چل رہا ہے، یہ سارے سلاسل چل رہے ہیں۔ دریائیں الگ الگ ہے لیکن آگے جا کر ایک جگہ مل جاتا ہے۔ سمندر آپ لوگوں نے دیکھا ہے، سمندر کبھی غلاظت کو قبول نہیں کرتا ہے، جھوکا آتا ہے ایک جوان بھاٹا اور سارے کچرے کو لا کے کنارے لا کے ڈالتا ہے۔ اس لئے ہم سب لوگ اپنے قلب کی صفائی کریں اور اللہ والوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ نبی یہ دو عالم سے سب سے آگے محبت کو آگے رکھیں، نبی کے بغیر محبت کے
آگے جب ہمارے دل میں پیوست ہوگا ہماری نماز بھی قبول ہے، روزہ حج زکات شریعت کا کام کریں گے یہ قبولیت کا درجہ لے گا۔ لیکن نہیں، ہم نے نبی کو مانا ہی نہیں، نبی سے محبت کی نہیں، نماز پڑھی نہیں، روزہ رکھا ہی نہیں، شریعت کا کام کیا ہی نہیں، اور ہم کہیں گے کہ ہم نبی کو ماننے والے ہیں، نبی کا چراغ جلا رہے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کے پیمانے پہ لے کے آنا ہوگا جو صحابہ کرام نے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ نبی وضو فرما رہے ہیں، پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گر رہا ہے، بلکہ صحابہ سب لے جاتے اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیتے ہیں اور پانی کے ایک قطرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کے چہرے میں مسل لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اپنے بدن کا بل لیا، نبی نے پشنا لگایا اور فرمایا کہ ایک صحابی حسن کو دیا کہ اس کو پوشیدہ مقام پہ چھپا دو، بولے کہ چلے تو سوچا کہ اس کو کہاں چھپائے، نبی نے بہت پوشیدہ مقام پہ چھپانے کے لیے کہا، اخیر تو فیصلہ کیا چلے اس کو ہم پی جائیں۔ آئے نبی کی بارگاہ میں، نبی مسکراتے ہیں، سب معلوم ہے، نبی نے پوچھا کہاں چھپایا، کہا اللہ رسول اللہ اس کا رسول جانے جانتا ہے۔ نبی بھی مسکراتے ہیں، نبی جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہے، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے دل کے اندر چھپا لیا ہے۔ آقا مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ آپ پر حرام ہے۔ صحابہ رسول جنتی ہے ہی ہے، لیکن پھر دوبارہ جنت دینے کے لیے جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور نبی جنت عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ربیعہ کو جنت دے رہے ہیں، حضرت عثمان بن نورین کو جنت بانٹ رہے ہیں، غزوہ بدر میں جتنے صحابہ شہید ہوئے وہ جنت کی بشارت مل رہی ہے، لیکن کسی صحابی رسول نے کبھی بھی خدمت میں کوئی کمی نہیں رکھی، بلکہ ہمیشہ آگے رہے۔ کڑاکے کی سردی ہے، غزوہ خندق میں سب لوگ لیٹے ہوئے ہیں رات میں، اور تاریخ میں آیا ہے کہ کمبل تو اگر نچوڑا جاتا تو پانی بالٹی کا بالٹی پانی نکلتا۔ مہینے دن ہو گئے لیکن کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہت دیر ہو گئی، ہم لوگ محاصرے میں ہیں، اس محاصرے کو توڑ دینا چاہیے اور جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے جب بھی نبی نے پکارا لبیک یا رسول اللہ حاضر۔ تو محبت رسول پر ہم کو اپنی زندگی کو ختم کرنی ہے، آخرت کا سودا اسی میں لے کے چلنا ہے۔ ان اسلاف نے اپنے حضرت خواجہ محمد سید شاہ محمد بادل قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی محبت میں ڈال دیا، جس وجہ سے اپنے بیر خانے میں بانی خانقاہ کی تاریخ آپ کو مل گئی، اور پھر حضرت تاج العارفین قدس العزیز کی نسبت سے اس مہینے میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان کی محبت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کا فیضان ہم سب پر جاری رہے۔ جتنے لوگ یہاں شریک ہیں سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سب کی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب لوگ سلام